وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ماہ رمضان مبارک کی 7 تاریخ ہے، سن 1441 ہجری ہے، مئی مہینے کی پہلی تاریخ ہے اور سن 2020 عیسوی ہے۔ پورے ملک میں لاک ڈاؤن ہے اور کرونا وبا کا دورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک اس وبا سے انسانوں کی حفاظت فرمائے اور انسانوں کو اللہ کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت جو ہے آداب معاشرت سے متعلق کچھ باتیں ذکر کی جاتی ہیں، جس شعبے کے ذریعے سے، جس دین کے شعبے کے ذریعے سے دلوں میں سکون آتا ہے، زندگیوں میں سکون آتا ہے، گھروں میں اطمینان اور چین سکون قائم ہوتا ہے، یہ اس شعبے سے متعلق باتیں ہیں۔ اس لیے کہ معاشرت کے معنی رہن سہن، آپس کا بہیو برتاؤ، اگر یہ اچھا نہیں ہوگا تو اپنے بھی پرائے ہو جائیں گے اور پرائے دشمن ہو جائیں گے اور دنیا جو ہے جہنم بن جائے گی۔ اور اگر آدمی حسن اخلاق سے پیش آئے، خندہ پیشانی سے پیش آئے، زبان میں شر نہ ہو، اخلاق اچھے ہوں، لین دین کا معاملہ بالکل صاف ستھرا ہو، چھوٹا بڑوں کا ادب احترام کرے، بڑے چھوٹوں پہ پیار و شفقت کریں، پڑوسی کا خیال رکھے، ایک دوسرے انسان کا پورا خیال رکھیں، احترام کریں، تو پھر دنیا بھی جنت کا نمونہ پیش کرے گی۔ تو وہ بنیادی باتیں جو انسان کی زندگی میں پیش آتی رہتی ہیں، جن کی وجہ سے کئی مرتبہ اگر اس کا سلیقہ نہ ہو تو دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، ان میں بہت ساری باتیں ہیں۔ تو گزشتہ کل کھانے سے متعلق کہ ہمارے گھر پر اگر کوئی مہمان آئے یا ہم دسترخوان بچھائیں تو ہم دسترخوان کس طرح سے بچھائیں اور دسترخوان کی ترتیب کیا ہونی چاہیے، اس سے متعلق کچھ باتیں ہوئی تھیں۔ کچھ باتیں اس میں رہ جاتی ہیں تو آج کی مجلس میں انشاءاللہ ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ عام طور پر کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا مسنون ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ہاتھ دھو لیں، اس لیے کہ ہاتھ میں کئی مرتبہ بیکٹیریا ہوتے ہیں، ہاتھ گندے ہوتے ہیں، کام کاج کرنے والے اپنے ہاتھوں کو کام کاج میں مصروف رکھتے ہیں تو ہاتھ پہ آئل لگا ہوتا ہے، گندگی ہوتی ہے، آلودہ ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے اس صورت میں تو ہاتھوں کا دھونا اور واجب ہو جاتا ہے، لہذا کھانے سے پہلے ہر آدمی ہاتھ دھوتا ہے۔ تو کئی مرتبہ جب دسترخوان بچھایا جاتا ہے اور ذی احترام مہمان لوگ آتے ہیں تو دسترخوان پہ ان کے ہاتھ دھلاتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ دسترخوان بچھانے سے پہلے ہاتھ دھلانے چاہیے، جیسے کہ گزشتہ کل بھی ذکر کیا تھا کہ دسترخوان وہ قابل احترام چیز ہے جس پر اگر کوئی چیز بائی چانس گر جائے تو اٹھا کے کھا لینے کا حکم ہے، نہ یہ کہ ہم بائی چوائس اس کو خراب کریں۔ تو اب اگر دسترخوان بچھانے کے بعد ہاتھ دھلایا جاتا ہے تو کئی مرتبہ کھانا آنے سے پہلے دسترخوان بچھا دیا، اب ڈول لے کر، بالٹی لے کر یا کوئی بڑا سا برتن لے کر ہاتھ دھلاتے ہیں۔ اب جب ہاتھ دھوتے ہیں تو اچھے خاصے چھینٹے برتن کے باہر گرتے ہیں، اور وہ باہر کیا گرتے ہیں؟ دسترخوان کے اوپر گرتے ہیں۔ اب اسی کے اوپر اب کھانے کی چیزیں لگنے والی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب ہاتھوں سے چھینٹے اچھل کر دسترخوان پر گر گئے، اب اس پانی کی چھینٹوں کے ساتھ کھانے کی کوئی چیز گرے گی تو آدمی کو کراہت ہوگی۔ اس لیے دسترخوان کے ادب کے یہ خلاف ہے کہ ہم دسترخوان پہ برتن رکھ کر ہاتھ دھلائیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ دسترخوان بچھانے سے پہلے ہاتھ دھلا دیے جائیں، اس کے بعد دسترخوان بچھایا جائے۔ ایک بات تو یہ، کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہال کے اندر دسترخوان پہلے سے چن دیا جاتا ہے، یعنی دسترخوان کا کپڑا بچھا دیا جاتا ہے، پلاسٹک بچھا دی جاتی ہے، اس کے اوپر پھر جتنی بھی کھانے کے قسمیں ہیں وہ ساری کی ساری سجا دی جاتی ہیں، ڈھک کر رکھ دیا جاتا ہے۔ اب مہمانوں کو اندر بلایا جاتا ہے کہ تشریف لائیے،
اور پھر بلا کر ہاتھ دھلاتے ہیں تو یہ تو اور زیادہ بری چیز ہے. اس لیے کھانے کی چیز نیچے روٹی رکھی ہے، سالن ہے، فروٹ ہے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں. اب ان کے اوپر جب آپ ہاتھ دھلائیں گے تو ان پر چھینٹے گریں گے. تو بہتر یہ ہے اس صورت میں مہمان جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے ان کو بلایا جائے گا. اب اس ہال کے پاس، اس ہال کے اندر جہاں دسترخوان لگا ہے، تو ہال میں بلانے سے پہلے ہال کے دروازے ہی پر برتن میں ہاتھ دھلا دیے جائیں. یہ واش بیسن قریب میں ہو تو وہاں ایک آدمی کھڑا رہے اور کہے کہ جی واش بیسن میں ہاتھ دھو کر بیٹھتے جائیں. تو یہ طریقہ بہت مناسب ہے. البتہ کوئی ایسے بہت ذی احترام بزرگ، قابل احترام، بہت ہی لطیف مزاج والے اور نازک بیمار ہوتے ہیں تو ان کو جگہ جگہ پہ اٹھانے سے بہتر یہ ہے کہ جس جگہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹا سا برتن ان کے سامنے کر دیا جائے اور ایک برتن سے پانی بہایا جائے تاکہ اس برتن کے اندر وہ ہاتھ دھو لیں. تو وہ ایک الگ معذور کا حکم الگ ہے، تاہم ان کو بھی دسترخوان پہ ہاتھ نہ دھلائیں یا کھانے کی جگہوں پہ ہاتھ نہ دھلوائیں تاکہ ادھر چھینٹ نہ آئے. کنارے پر کر دسترخوان کے بالکل کنارے، اس طور پر کہ کوئی امکان و شائبہ ہی نہ رہے دسترخوان پہ چھینٹ اوڑنے کا. اس کے بعد جب کھانا کھا چکے ہوتے ہیں پھر ہاتھ دھلانے ہوتے ہیں اور مہمان کو دھونے ہوتے ہیں. ظاہر بات ہے اب دسترخوان پہ جب کھانا کھا چکے اب یہی تو قیام نہیں کرنا، اٹھنا ہے یہاں سے. جب اٹھنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ جب اٹھ ہی رہے ہیں تو جس جگہ پانی وافر مقدار میں ہے وہاں ہاتھ دھوئے، واش بیسن میں دھوئے، دروازے کے باہر نالی پر دھوئے، واش روم میں، باتھ روم میں دھوئے، وہاں دھوئے. اس لیے کہ دسترخوان تو ویسے بھی چھوڑنا ہے کیونکہ دوسری محفل یہاں بیٹھنے والی ہے یا گھر کے افراد دوسرے یہاں بیٹھنے والے ہیں. تو اب مہمانوں کو تو یہاں سے اٹھنا ہی ہے. جب اٹھنا ہے تو اٹھنے کے بعد آگے جا کر ہاتھ دھو لیں دوسری جگہ پر. اس لیے کہ کھانے سے پہلے کئی مرتبہ صرف نیرے پانی سے ہاتھ دھونے سے کام چل جاتا ہے، لیکن کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے ہوئے صابن کی ضرورت پڑتی ہے. جب صابن کی ضرورت پڑتی ہے تو پانی کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے، پانی بھی زیادہ چاہیے. لہذا بہتر یہ ہے کہ آدمی چھوٹے سے برتن میں دسترخوان پہ ہاتھ دھونے کے بجائے کھلے دھلے انداز سے واش بیسن میں ہاتھ دھوئے یا دروازے کے باہر کسی نالی پر، کسی غسل خانے میں کہیں ہاتھ دھوئے. اب صابن جو استعمال ہوتی ہے ہاتھ دھونے میں، بہتر یہ ہے کہ صابن کے بجائے لکوڈ سوپ استعمال کی جائے. اس لیے کہ کئی مرتبہ صابن کو ہم سے پہلے کسی نے استعمال کیا ہے، اب اس کے ہاتھ میں چاول بھی تھے، مرچ مسالے بھی لگے تھے. اب اس نے صابن سے جب ہاتھ کو رگڑا تو مرچ مسالے صابن پہ چپک گئے. اب جب آپ نے اس صابن سے ہاتھ دھونا شروع کیا تو پہلے تو آپ نے صابن کو دھویا، پھر اب اس سے اپنے ہاتھ کو دھویا، تو صابن بھی ڈبل خرچ ہوئی. ایک مرتبہ صابن دھلی، دوسری مرتبہ اس سے آپ کے ہاتھ دھلے. پھر یہ کہ اس کو سنبھال کے رکھنا ایک بڑا مسئلہ. اور عام طور پر صابن کو اگر کیئر سے اچھی طرح سے نہ رکھا جائے تو وہ رکھے گلتی رہتی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ صابن دانی کے اندر پانی بھی پڑا رہتا ہے تو وہ زیادہ اس میں نقصان ہوتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ڈسپینسر ہو، لکوڈ سوپ اس کے اندر ہو، بس ایک قطرہ اپنے ہاتھوں پہ ٹپکایا اور اس سے ہاتھ دھو لیا تو صابن دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس لیے کہ وہ صابن نہیں ہے بلکہ لکوڈ سوپ ہے، وہ سیال سوپ ہے. مجھے امید ہے کہ دسترخوان سے متعلق یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی. نیز ایک اور اہم بات، دسترخوان پہ جب کھانا چنا جاتا ہے تو کچھ چیزیں تو وہ ہوتی ہیں جو اصلاً کھانے کی ہوتی ہیں، مثلاً سالن ہے، روٹی ہے، چاول ہے، اس کے ساتھ جو بھی اس سے متعلقہ سالن ہو، تو یہ تو اصل کھانے کی چیز ہوتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کے ساتھ میں میچ ملانے کے لیے تفقہن رکھ دیتے ہیں. مثال کے طور پر تھوڑے سے کباب تل کے رکھ دیے جاتے ہیں یا پاپڑ رکھے جاتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کی چیز، یا مثلاً چکن پیس ہے، لیگ پیس ہیں، تندور میں سیکے ہوئے رکھ دیے جاتے ہیں. تو وہ اصل نہیں ہوتے. اصل تو ہوتا ہے روٹی اور سالن، اصل تو ہوتا ہے چاول اور دال مثلاً. اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، لیگ پیس ہیں یا اسی طرح سے کباب ہیں، تو یہ چیزیں اصلاً نہیں ہوتی، یہ تو تفقہن ہوتی ہیں، تھوڑی سی تفریحن ہوتی ہیں، اکرامن ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ معدود چند ہوتی ہیں. ہر آدمی کے حساب سے مثلا ایک ایک لیگ پیس رکھ دیا، ہر آدمی کے حساب سے مثلا دو کباب رکھ دیے. تو آدمی جب ان چیزوں کو اپنی پلیٹ میں، اپنے حصے کی پلیٹ میں اتارے تو ڈھیر سارا کر کے نہ اتارے. ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگوں تک وہ پہنچ بھی نہ پائیں اور آپ تو اسی سے پیٹ بھریں کہ نہیں آج تو اس کا موقع ملا ہے، کباب تو مجھے بہت پسند ہے،
भाई बहुत पसंद है तो घर पे पसंद है या दूसरे के घर पे खाना पसंद है? हम अपनी पसंद को जरा दबा के रखें, दूसरे के घर के ऊपर अपने शौक और जज्बे की तकमील न करें। तो आप नजर डाल के सोच लीजिए, देख लीजिए कि वाकई ये चीज जो है ऐसी है, नहीं है जो पेट भर के खाने की हो। ये तो तफक्कुहन हर एक आदमी के हिस्से में मसलन पर हेड एक पीस है, हर आदमी के हिसाब में एक आदत रखा हुआ है, तो बस उतना उठा ले। फिर अगर मेजबान अपनी मर्जी से आपके लिए उतारे तो अलग बात है। इसमें भी लोग बड़ी गलती करते हैं। इसी तरह से मिसाल के तौर पे गुलाब जामुन है, बहुत से फंक्शन में बहुत से उस पर गुलाब जामुन का, अब ये चीज़ ऐसी है जो महीनों में कई मतलब आदमी को खाने की मिलती हैं। अब सोचते हैं कि वाह वाह, आज तो पेट भी खुश हो गया, आंतें भी खुश हो गई और दिल दिमाग सब खुश हो गया, तो आज तो यही से पेट भरना है। सालन तो रोज खाया करते हैं, गुलाब जामुन आज आए। तो वो गुलाब जामुन क्या है कि वो तो बस जिसके यहाँ आप खा रहे हैं उसके अगले पिछले सारे गुनाह आप माफ कर देंगे। इसलिए ऐसी हरकत ये अखलाक से बिल्कुल गिरी हुई होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कई मरतबा दस्तरखान पर खाने से फारिग हुए तो मेजबान पूछते हैं भाई चाय चलेगी? अब फौरन गर्दन हिला देते कि जी हाँ, इस बात में हिला देते कि जी चलेगी। हालांकि ये अपने घर पे खाने के बाद कभी चाय नहीं पीते, लेकिन आज मेहमान पूछ रहे हैं और मेहमान क्या कह रहे हैं, अरे अल्लाह के बंदो, तुम्हारे मेहमान होने की वजह से इस घर में घर के अफराद फजर के बाद से दोपहर के खाने की तैयारी में लगे थे और अभी तो आप खा के फारिग हुए हैं और ये अभी आपके सामने से जो बचा हुआ खाना है और बर्तन है ये पूरे किचन में पहुंचे भी नहीं है और घर वाले अभी उनको रिसीव कर रहे हैं और ऊपर से एक नया ऑर्डर उनके ऊपर पहुंच गया है कि भाई सबके लिए चाय बनाओ। तो बताइए उन पर कितनी बड़ी मुसीबत आएगी, सबके लिए चाय बनाएंगे। इसलिए हरगिज मेजबान को नहीं पूछना चाहिए क्यों खामखा के अपने घर वालों पे जुल्म कर रहे हैं। जब ये खाने के बाद अपने घर पे नहीं खाते तो आज क्यों इनका शौक पूरा किया जा रहा है, आज यूं क्यों ख्वाहिश पूरी की जा रही है इनकी। पूछने वाला बेवकूफ है, हरगिज नहीं पूछना चाहिए। और मेहमान को भी चाहिए कि इतना बेगैरत ना बने, ये सोचे कि वो भी अल्लाह की बंदी हैं, वो भी कमजोर हैं। वो सुबह से बेचारे 5-5, 6-6 किस्म के उन्होंने सालन और दस्तरखान पे जो है नेमतें हमारे सामने चुन कर रखी हैं, तैयार करके रखी हैं। थक हार के उनका क्या हाल हुआ होगा, अभी तो उनको खाना बाकी है, अभी तो दूसरी महफिल के लिए इंतजाम करना है, ऊपर से हमने चाय का इशारा करके और उनके ऊपर बोझ डाल दिया। ये आजिज कई मरतबा दीनी सफर पर जाता है और हमारे साथ ज़िम्नन लंबा चौड़ा दस्तरखान होता है, काफी सारे लोग पीछे भी होते हैं, तो हमसे पूछते हैं तो मैं तो फौरन कहता हूँ देखो भाई, मैंने खाना खाया है, मुझे बयान भी करना है, मुझे नशात चाहिए, थकावा भी हूँ, सफर भी करके आया हूँ, सिर्फ एक प्याली चाय बनाए सबके लिए नहीं, कि किसी को भी आदत नहीं है चाय पीने की खाने के बाद। लेकिन मैं अगर इस तरह से न कहूं तो आप सबकी खामोशी को इस बात समझेंगे, सबकी खामोशी को यस समझेंगे और आप जाकर सबके लिए चाय बनवाएंगे। चाय भी घंटों में बनेगी और तकलीफ भी सबको बनाने वालों को होगी। इसलिए बेहतर यह है कि सिर्फ आप एक प्याली चाय मेरे लिए बनवा के ले आए। तो ये चीजें जरा माइंड करने की हैं, सोचने की हैं कि जिस तरह से हम अपनी राहत को हमेशा पेश नजर रखते हैं तो हम किसी के यहाँ जाएं तो उनका भी तो ख्याल रखें। नीज किसी के यहाँ खाना खाकर आए हैं तो खाना खाने के बाद मेजबान को 2 मीठी बात भी कहनी चाहिए कि भाई माशाअल्लाह बहुत दिल खुश हुआ, हमारी माँ बहनों ने पता नहीं कब से इसमें मेहनत जुटा के रखी थी, इतना शानदार खाना बनाया, दिल खुश हो गया, अगर पेट में जगह होती तो और खाते। अब ये अल्फाज जब मेजबान के जरिए से अंदर तक पहुंचेंगे तो घर वालों को ये अल्फाज जो है विटामिन सी और डी बल्कि मल्टी विटामिन होंगे, सारी थकन दूर हो जाएगी। इसलिए कि हर इंसान को अपनी तारीफ अच्छी लगती है, तो जब घर वालों तक ये अल्फाज पहुंचेंगे तो आपकी तरफ से उनके लिए बहुत बड़ा इनाम हुआ कि आपने उनकी गोया थकन दूर कर दी, उनकी हिम्मत अफजाई हो गई। कई मतलब हम लोग खा पी के आ जाते हैं लेकिन न खंदा पेशानी से शुक्रिया के अल्फाज हमारी जुबान से निकलते हैं, न घर वालों तक सलाम कलाम का पैगाम पहुंचाया जाता है, न इसकी अच्छाई बयान की जाती है, हालांकि घर वाले इंतजार करते हैं। बल्कि हमारे बाज़ बुजुर्गों ने तो यहाँ तक फरमाया कि जब खाना दस्तरखान पे तरह तरह की चीजें आए तो हर एक को कुछ न कुछ चखो, कुछ न कुछ छेड़ो, इसलिए कि घर वाले जब ये बर्तन वापस अंदर किचन में जाते हैं तो बगौर देखती हैं कि ये चीज उन्होंने खाई कि नहीं, ये चखी कि नहीं, और जिस चीज को देखते हैं कि इसको किसी ने छुआ तक नहीं तो उनको अफसोस होता, हाय हमने इतनी मेहनत करके इसको बनाया, काश के इसको भी खा लेते, इसको भी चखते तो वो खाते ही रह जाते।
تو جب ان کی چاہت یہ ہوتی ہے، ان کی پسندیدگی یہ ہوتی ہے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ جتنی بھی چیزیں ہم نے بنائی ہیں سب کو مہمان چکھ کر جائیں، کھا کر جائیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ تمام چیزوں میں کچھ نہ کچھ ایسی حرکت کر دینی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اس کو بھی کھایا گیا ہے۔ نیز ایک بات کا اور اہتمام کریں کہ جب ہم نے کسی تھال میں سے چاول اپنی طرف کر کے کھائے ہیں یا سالن اتار کے اپنی طرف کھایا ہے، اب کچھ بچ گیا تو بچا ہوا سالن، بچے ہوئے چاول، بچی ہوئی بریانی اس طرح سے ڈیکوریٹ کر کے آپ واپس کریں تاکہ گھر والوں کو رغبت ہو کہ ہاں کھانا صاف ستھرا بچ کر آیا ہے۔ کئی مرتبہ ایک پلیٹ ہوتی ہے، 3 آدمی مثال کے طور پہ مشترکہ اس میں کھاتے ہیں اور وہ پورا نہیں کر پاتے کیونکہ وہ اتنی کوانٹٹی میں ہوتا ہے سالن کہ پورا نہیں کر پاتے، لیکن اب وہ جو بچ کر جاتی ہے تو اس کے جو پلیٹ کے حاشیے اور کنارے ہوتے ہیں وہ اتنے آلودہ اور خراب ہوتے ہیں، لگتا یہ ہے کہ جیسے مرغی اپنے پیروں سمیت اس کے اندر کچھ حرکت کر کے گئی ہو۔ سلیقے کا ادب یہ ہے کہ ہم کھانے کے بعد اس کے کناروں کو روٹی کے لقمے سے سلیقے کے ساتھ صاف کر دیں تاکہ یہ ڈیکوریٹ ہو جائے، اور جب یہ پلیٹ واپس جائے تو ان کو یہ تو لگے کہ اس میں سے کوانٹٹی کم ہوئی ہے، کھایا ہے، لیکن ان کو یہ رغبت ہو کہ سلیقے کے ساتھ کھایا گیا، دیکھو کتنے صاف ستھرے انداز سے آیا ہے۔ نیز ٹوٹی ہوئی روٹی اور ٹوٹی ہوئی بوٹی کو پہلے ختم کرنا چاہیے۔ عام طور پر ایک روٹی میں سے 2 ٹکڑے کیے، ایک آدمی نے اپنے ہاتھ میں رکھ لیا، دوسرا ٹکڑا سامنے رکھ دیا، دوسرے آدمی نے فریش دوسری روٹی اٹھائی، اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک اپنے ہاتھ استعمال کیا، ایک رکھ دیا۔ تو یہ ٹوٹے ہوئے جب اتنے سارے ٹکڑے ہو جائیں گے تو پیچھے آنے والے دوسرے لوگوں کے سامنے جب ٹوٹی ہوئی روٹی رکھی جائیں گے تو ان کو لگے گا کہ لو ہمارے لیے فریش روٹی نہیں تھی، ہمیں کسی کا بچہ کچھ کھلایا جا رہا ہے، تو ان پر غلط امپریشن، غلط اثر پڑے گا۔ اس لیے ٹوٹی ہوئی روٹی کو پہلے نپٹاؤ۔ نیز اس عاجز کا یہ بھی مزاج اور ذوق ہے کہ دسترخوان پر اگر کھانے میں آملیٹ ہو، ناشتے پہ خاص طور پر، صبح کے کھانے میں عام طور پر ناشتے میں آملیٹ ہوتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آملیٹ کو پہلے نپٹا دو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سالن اگر بچ گیا تو اس کا کوئی حرج نہیں، اسٹور ہو سکتا ہے، ریسٹور ہو سکتا ہے، اس کو فریج میں رکھ کر دوبارہ گرم کر کے کئی وقت کھا سکتے ہیں، لیکن آملیٹ ایسی چیز اگر یہ بچ گئی تو یہ پلاسٹک بن جاتی ہے، اس کو ریسٹور نہیں کیا جا سکتا، اور اگر اس کو کر بھی لیں تو پھر نہ اس کو گرم کیا جا سکتا ہے نہ اس میں مزہ رہتا ہے، تو گھر والوں کا نقصان نہ ہو، اس کا اہتمام کریں، گھر والوں کا نقصان نہ ہو۔ نیز کئی مرتبہ دسترخوان پر مٹھائی ہے یا کوئی اور تفقہ ایسی چیز ہے تو وہ بڑے برتن میں رکھی جاتی ہے، اور پھر اس میں چمچہ بھی ہوتا ہے، چمچ بھی ہوتا ہے، اور اس میں سے پیالی میں نکالنے کے لیے وہ بڑی چمچ ہوتی ہے، تو بڑی چمچ سے اپنی پیالی میں اتاریں اور پیالی سے پھر چاہے ہاتھ سے کھا لیں، آپ ہاتھ سے کھانے کی اگر کوئی چیز ہو نہیں تو چمچی سے کھائیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ سے کھانا سنت ہے، تو کیا کھیر بھی ہاتھ سے کھائیں گے؟ ہاتھ سے کھانا یقیناً سنت ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہاتھ کی گرفت میں نہیں آتی، مثلا کسٹرڈ ہے تو اس کو ہاتھ سے کیسے کھائیں گے، یا مثلا آم کا جوس ہے، مینگو پلپ ہے، اب اس کو ہاتھ سے کیسے کھائیں گے؟ تو اس کے لیے تو کوئی واسطہ چاہیے نا، کوئی چمچ چاہیے، تو ہر جگہ وہ ہاتھ کی سنت نہیں چلتی، وہاں پھر چمچی سے کھانا سنت بن جاتا ہے، کیونکہ کسی نہ کسی چیز کے ذریعے سے تو اس کو اٹھانا پڑے گا نا، تو ظاہر ہے کہ جو چیز اٹھائیں گے وہ ایک ذریعہ ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ جو بڑا برتن ہے اسی میں کھانا شروع کرتے ہیں، چھوٹی چمچ سے بڑے برتن سے کھانا شروع کرتے ہیں، تو یہ بھی پھر دوسرے لوگوں کے لیے کراہت کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے کہ ایک تو ہم سب کے منہ ایسے صاف ستھرے نہیں ہوتے جیسے ہونے چاہیے، کوئی گٹکا کھاتا ہے، کوئی مسواک نہیں کرتا، برش نہیں کرتا، وہ ہنستا ہے تو دانتوں کی آدھے دانت جو ہے وہ میل سے آلودہ ہوتے ہیں، اور مونچھیں کسی کی اتنی لمبی ہوتی ہیں کہ کھانے کی چیزوں میں، پینے کی چیزوں میں، برتن میں شریک ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام نہیں، لبوں کو تراشتے نہیں، مسواک کرتے نہیں، برش کرتے نہیں، دانتوں کو صاف کرتے نہیں ہیں، اور گفتگو کرتے ہوئے ہونٹوں کو، لبوں کو صاف کرتے نہیں ہیں، دونوں کناروں پر تھوک آ جاتا ہے۔ اب جب ایسا بندہ ہمارے سامنے بیٹھے گا تو اس کی بچا ہوا کون کھانا، کس کو رغبت ہوگی اور کون کھانا پسند کرے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک سینے سے لگا کے رکھیں، ایک ایک سنت پر عمل کریں، اس میں تو ہمارا ہی تو اس میں نفع ہے۔
اب دیکھیں نا، کورونا وبا کا دور ہے، کورونا وائرس کی وبا ہے، عام ہے. اب بار بار محکمہ صحت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ 20-20 منٹ کے بعد جو ہے آپ سینیٹائزر کریں، اپنے ہاتھوں کو صاف کریں، اپنے ہاتھوں کو واش کریں، صابن سے دھوئیں. اب بتائیے، یہ دنیا والے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہ کرنے والے، جو 1-1 انچ لمبے کھرپے اور پھاوڑے جیسے ناخن جنہوں نے بڑھا کے رکھے ہیں، وہ لاکھ سینیٹائزر کریں، لاکھ صابن سے دھوئیں. وہ جو ناخن کی جڑیں ہیں، تو کیا اس کے اندر سے وائرس کو نکالا جا سکتا ہے؟ اور یہ جو استنجا کرتے ہیں، اور استنجا کر کے نہ جانے کتنی ذرات نجاست کی اپنے ناخنوں میں چھپا کے لاتے ہیں، ذرا سوچے تو صحیح، تصور کریں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور گھن آتی ہے. حالانکہ ناخن کاٹنا انسان کی فطرت میں سے ہے. جانور ناخن نہیں کاٹتے، لیکن ناخن کاٹنا انسانوں کی فطرت ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ کیا عورت، کیا مرد، اور نہ جانے کتنے اہل ایمان اور باحجاب عورتیں وہ ناخن بڑھانے کا شوق لیے ہوئے ہیں. بہت افسوس کی بات ہے. ناخنوں کو اہتمام کے ساتھ کاٹنا چاہیے. ناخن رکھنا یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح سنت کی خلاف ورزی ہے، اور انسان کا خود اس میں بہت بڑا نقصان ہے. یہ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ دونوں ہاتھوں کے لمبے لمبے ناخن لے کر رکھنے والے یہ استنجا کس طرح سے کرتے ہوں گے، اور کیسے یہ ان ناخنوں کی زد سے محفوظ رہتے ہوں گے. اس لیے ناخن کاٹنے کا خاص طور سے جمعہ کے دن سنت ہے. اول یہ ایک تو جمعہ کے دن سنت ہے ہی، لیکن جب ناخن بڑھ جائیں، اتفاق سے جمعہ کے دن نہ کاٹ سکیں تو جب بڑھے ہوئے ہوں اسی وقت کاٹ لیں، وہ بھی سنت ہے. تو یہ چند باتیں آداب معاشرت سے متعلق تھی، کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت هو رب العرش العظیم. اللہ جی، آج جمعہ کا مبارک دن ہے، ہم سب کے سب نہا دھو کر بیٹھے ہیں. میرے پیارے رب، جس طرح سے صابن کے ذریعے سے ہم نے اپنے ظاہری جسم کے میل کو دور کر دیا، میرے پیارے اللہ ہمارے باطن کے میل کو آپ دور فرما دیجئے. اللہ تقوی دے دیجئے، پاکیزگی دے دیجئے، معرفت دے دیجئے.